للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے بارے میں پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، تو اسی حوالے سے چند باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت میں فرما دیا ہے، یہ جو مومن مرد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور بالکل اس کے ساتھ ہی اگلی آیات میں یہی حکم عورتوں کے بارے میں فرما دیا۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھ لیں اور اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ لٹکا لیں۔ اب یہ پردے کا حکم، اب میں کوئی اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ عورت کے لیے کیا حکم ہے اور مرد کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر عورت ان احکامات کو فالو کرے جو قرآن نے حکم دیا ہے، جس طرح کا اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اگر اس طرح عورت پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے تو باہر پھرتے ہوئے کسی مرد میں یہ جرأت نہیں ہے کہ اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ جب عورت خود ایسے لباس میں باہر نکلے، وہ خود اپنے جسم کی نمائش کرانا چاہتی ہو کہ لوگ میرے جسم کو دیکھیں، لوگ میرے چہرے کو دیکھیں، تو پھر مرد جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر مردوں پر الزام آتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا چاہیے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے مردوں کے لیے یہ پہلے حکم فرمایا ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور ہماری آگے آنے والی نسل کے لیے بھی بہتر ہے۔ میں نے پچھلے جمعے سے اس لیے بات شروع کی ہے، یہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان پر 14 اگست کو، ایک عورت کے ساتھ تقریباً جو میڈیا میں بتا رہے ہیں 300-400 بندہ تھا جو اس کی عزت کو پامال کیے ہوئے، اس کو اچھال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کینچ کر رہے ہیں، اس کی دوپٹہ کہیں جا رہا ہے، اس کے کپڑے کہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ویسے یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ حتیٰ کہ اس میں قصور اس عورت کا برابر کا قصور ہے۔ اس نے 2-3 دن پہلے خود ان لوگوں کو دعوت دی کہ آپ 14 اگست کو مینار پاکستان پر آئیں، میں بھی وہاں آ رہی ہوں، آپ بھی آئیں، خود دعوت دے رہی ہے، اور ہم وہاں ہلا گلا کریں گے، 14 اگست منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ اب ایک عورت ہے ایسی، وہ ٹک ٹاکر ہے، اس کا لباس بھی ایسا ہے، وہ دعوت بھی دے رہی ہے۔ اب اس کے جو فین ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، اب وہ کوئی معزز بندے تھوڑی آئیں گے، اب اس کے فالوور بھی اسی طرح کے آئیں گے نا جس طرح کی وہ عورت ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مردوں نے ٹھیک کیا، دونوں کی غلطی ہے۔ اگر حکومت سزا دینا چاہتی ہے کہ دونوں کو سزا دے، یہ عورت بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے واقعات جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، چلو یہاں تو
عورت خود بلا کر آ رہی ہے، اس سے 2-3 دن بعد، 1 دن بعد لاہور کے اندر اسی شہر میں رکشے کے اندر عورت جا رہی ہے اور پیچھے موٹر سائیکل پہ جائے لڑکے اس کو چھیڑ رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، یہ واقعات یہاں کیسے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر؟ ہمارے نام کے اندر کیا لیبل لگا ہوا ہے؟ مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے۔ ہمارا ملک کیسا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں سارے قانون نافذ کیے جاتے ہیں۔ وہاں غیر ملک میں یہ ہوتا ہے، وہاں کا معاشرہ یہاں آ گیا۔ آپ تو اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں عورت کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، یہاں کم دی جاتی ہے۔ اس لیے عورت کا ایک مقام ہے، عورت کی ایک معاشرے میں عزت ہے۔ آپ عورت کی عزت کریں۔ عورت جس رشتے میں بھی ہو اسی رشتے میں پیاری ہے۔ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو تو کتنا پیارا رشتہ ہے، اگر عورت بہن کی شکل میں ہو تو کتنا پیارا رشتہ ہے، عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو کتنا پیارا رشتہ ہے، عورت بیوی کی شکل میں ہو تو کتنا پیارا رشتہ ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں عورت کے لیے اتنی عزت ہے، عورت کا تحفظ بھی زیادہ ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہاں اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، بڑی ہوتی ہے، اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا خامد ہے۔ اس لیے آپ بھائی کے ساتھ باہر نکلیں، آپ خامد کے ساتھ باہر نکلیں، آپ ماں بیٹا باہر نکلیں، کسی کی جرأت ہے تو چھیڑ کر دکھائے۔ جب ایک عورت نکلے ہی خود اس کام کے سلسلے میں اپنے جسم کی نمائش کرانے کے لیے، تو پھر آگے معاشرہ تو پھر تاڑ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر بہت سارے اینکر بہت سارے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا یہاں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ ارے کم بخت، یہ شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تیرے لیے رونے کا مقام ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹی نہیں دی، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ بیٹی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جس گھر میں اولاد ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہاں تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، دعوتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے ہم سارے منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی دے دی۔ پھر بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے، بیٹی بھی اللہ نے دی ہے، دونوں پر خوشی ہونی چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، فرشتہ آ کر اس ماں اور بیٹی پر اپنے نورانی پر بچھا دیتا ہے اور دعا دیتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنم دیا ہے یہ بھی کمزور ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش پر تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہاں بیٹھے اینکر کہتے ہیں جی مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس معاشرے میں مجھے بیٹی نہیں ہوئی۔ تو یہ رونے کا مقام ہے، یہ شکر ادا کرنے کا مقام نہیں ہے۔ آپ ایک اس واقعے کو دیکھ کر آپ کیسی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، وہ بھی ایسی عورت کے لیے جو ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کا وہ کام کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ کام اس طرح کی کرے گی تو اس کے فالوور بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ یہاں ایک واقعہ ہوا 14 اگست کو، اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک میڈیا پر یہ ساری بحث چھڑی ہوئی ہے، پورا پاکستان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی بیٹی ہے جو اتنے سال سے امریکہ کی جیل میں پڑی عافیہ صدیقی، کیا وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کے لیے تو آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی، کسی اینکر نے آواز نہیں اٹھائی، حکومتی لیول پر آواز نہیں اٹھتی۔
اگر ایسے معاشرے میں ایسی عورتیں ہمارے پاکستان کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ جس بیٹی پر ہمیں فخر ہونا چاہیے وہاں تو ہماری زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے معاشرے میں جو ایسی عورتیں ہیں جن کے چہرے پر لعنت کرنے کا دل کرتا ہے، آپ اس کے لیے پورا پاکستان اس کی طرفداری میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو شادی شدہ ہیں جن کی شادی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دے اور اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کا نکاح کرے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جو کتنا بڑا مقام بتایا ہے۔ حضور کی خود اپنی 4 بیٹیاں ہیں اور اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے، مثال نہیں ملتی۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گھر میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے، دروازے تک جا کر آپ بیٹی کے پاس چلے جاتے، ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، ساتھ لے کر آتے، اسے بٹھاتے، پھر آپ بیٹھتے۔ یہ ہے بیٹی کا مقام، ایسی عزت دیتے تھے بیٹی کو۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے لاڈلی، ان کا جب نکاح ہونے لگا، ان کا رشتہ لے کر سب سے پہلے حضرت صدیق گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضور نے منع فرما دیا، پھر حضرت عمر گئے، پھر منع فرما دیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، میرا نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا حضرت علی کو کہ آپ جائیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے،